ذریعے سے مہر تصدیق ثبت کرا دی، اور پھر اس کے بعد میلاد کا تذکرہ سب سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے والوں کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو، حواریوں کو، پیچھے آنے والوں کو جمع کر کے بتایا کہ اب میں جا رہا ہوں اور میرے بعد اب وہ آنے والا ہے کہ جس کی عظمتوں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ فرمایا اب میں جا رہا ہوں، اب آمنہ کا لال آنے والا ہے جس کے نور سے ساری کائنات روشن ہو جائے گی۔ اور اس کو ان کے حواریوں نے نوٹ کیا اور پھر اس کو ذکر کیا۔ عظیم اکرامی قدر، انجیل یوحنا کے اندر اس کو ذکر کیا گیا، اور حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہم سے یوں کہا کہ اب میں جا رہا ہوں اور میرے آنے میں اب وہ آئے گا جس کے جوتے کے تسمے باندھنے کے میں لائق نہیں۔ یوں انہوں نے کہا۔ ہم تو یوں نہیں کہتے، لیکن انہوں نے یوں کہا، یہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ لکھی ہے۔ لیکن ہم تو چونکہ نبی کا بھی احترام کرتے ہیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو، یاد رکھیں، کیونکہ ہم ادب والے ہیں، اہل سنت اہل ادب ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے نبی کا ذکر بھی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شان ذکر کریں تو اس میں بھی کسی نبی کے لیے ایسا کلمہ استعمال نہیں کرتے کہ جس سے بظاہر ان کی توہین ہوتی ہو۔ تو ہمارے اسلاف نے بھی ہمیں یہی سبق سکھایا، اور انہوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ کبھی کسی نبی کی توہین نہ ہونے پائے۔ ایک شاعر ہے، انہوں نے کوئی کلام لکھا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیش ہوئی، کہا کہ یہ دیکھیے میں نے کیسا لکھا ہے۔ تو انہوں نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی شان میں کمی کر دی۔ تعریف میں یہ ذکر کرنا چاہتے تھے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہے کہ جس کے سامنے یوسف کا بھی حسن ماند پڑ گیا، یوسف کا حسن بھی ماند پڑ گیا۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے۔ وہ شعر کسی کو آتا ہے وہ والا؟ یا حسن یوسف دم عیسیٰ یدی بیسادہ؟ نہیں جی نہیں، وہ آپ فوراً دوسری ٹرین پکڑ لیتے ہیں۔ حسن یوسف، وہ شعر بڑا پیارا شعر تھا، لیکن وہ انہوں نے اس میں کچھ ایسا لکھا جو مفہوم تھا، وہ یہ کہ دیکھیے حسن مصطفیٰ کے سامنے یوسف کی بھی نہ چلی ہے، حسن مصطفیٰ کے سامنے حسن یوسف پھیکا پڑ گیا، کچھ ایسا کلام، کچھ ایسا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو ہو رہی تھی، لیکن دوسری جانب ایک اور نبی جو تھے، عظیم نبی ہیں، وہ ان کی توہین کا پہلو نکل رہا تھا ساتھ، ان کی عظمت جو ہے وہ بیان نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی وہ شعر سنا نا تو آپ نے ان کو کہا کہ آپ اس کو چینج کیجئے، آپ اس کو یوں نہ کہیے کہ جو ہے وہ حسن محمد کی وجہ سے حسن یوسف پھیکا پڑ گیا، یہ نہ پڑھیں، بلکہ آپ اس کو یوں پڑھیں، اس میں شان مصطفیٰ کو اور زیادہ اظہار ہوگا۔ یوں کہیں جس کا مفہوم یہ ہوگا کہ حسن مصطفیٰ کی وجہ سے، حسن مصطفیٰ سے ہی تو حسن یوسف چمک اٹھا، حسن مصطفیٰ سے ہی حسن یوسف چمک اٹھا۔ تو اس میں نبی کریم کی شان کا بھی اعلیٰ اظہار ہو گیا، لیکن حسن مصطفیٰ، حسن یوسف کی بھی شان میں کوئی کمی نہیں آئی اور توہین نہیں آئی۔ تو یعنی کہنے کا انداز ہے نا، دیکھیں آپ کبھی اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ یہ وہ چھوٹی رہ گئی، یہ تنگ پڑ گئی، یہ ایسے کم درجے پہ چلی گئی، لیکن اسی کو آپ اچھے انداز سے کہیں تو کہیں کہ اس کی وجہ سے اس کا مرتبہ بڑھ گیا، لیکن یہ جو ہے اس کا مرتبہ پھر بھی اعلیٰ ہی رہتا ہے، پھر بھی اوپر ہی رہتا ہے۔ تو لیکن یہ ہوتا ہے جو ادب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کو رب کریم نے یہ عظیم فضل اس پہ فرمایا ہو، اس کو حکمت عطا کی ہو، حکمت بالغہ دی ہو، وہ پھر تمام چیزوں کو اس انداز سے دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کہ آپ نے جب قرآن کا ترجمہ کیا تو بیک وقت ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تفسیر پر آپ کی نظر تھی، حدیث پر آپ کی نظر تھی، علم اصول پر آپ کی نظر تھی، علم اصول فقہ پر آپ کی نظر تھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے ادب کو بھی درمیان کے اندر ادب کی چاشنی میں گھول کر اس سیاہی کے ساتھ آپ نے قرآن کا ترجمہ لکھا۔ اسی لیے بہت کم ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کے کام میں کوئی سکم نہ رہے، بہت کم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سکم رہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ
جب علماء بیٹھتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو انسان کی توجہ ایٹ اے ٹائم ہر ایک چیز کی طرف نہیں ہوتی. کبھی ہوتا ہے انسان جو ہے فقہ کی اس فیلڈ میں نکل جاتا ہے، ہو سکتا ہے حدیث کے کسی اینگل سے وہ کچھ مس کر جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تفسیر کے پہلو میں جب غوطہ مارے تو ہو سکتا ہے وہ پھر فقہ کے کسی اینگل کو نظر انداز کر دے، ہو سکتا ہے کہ حدیث کی طرف آئے تو تفسیر کے کسی پہلو کی مطلب ہے کوئی چھوٹ ہو جائے. ایسا ہوتا رہتا ہے. یعنی بڑے سے بڑے جید سے جید علماء کے کلام کو دیکھ لیں آپ امام راضی کی تفسیر کبیر اٹھا لیں، آپ امام جلال الدین سیوطی کی الاتقان اٹھا لیں، آپ جلالین اٹھا لیں، آپ بغوی اٹھا لیں، یعنی آپ تفسیر بیضاوی اٹھا لیں. اس کے بعد آپ محدثین کے کام کو اٹھا لیں، آپ فقہاء کے کام کو لے لیں، بڑی سے بڑی شروعات کو دیکھیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اینگل مس ہی ہو جاتا ہے، ایک آدھ مس ہوتا نا ایک عام بات ہوتی ہے، کیونکہ علماء کی توجہ ہر طرف ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات. اور اتنی زیادہ فیلڈ ہیں دین کے اندر، اتنا زیادہ نالج ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر گرپ کرنی ہے، گراسپ کرنی ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وہ جو جید سے جید بڑے سے مجتہد درجے پر بھی فائز ہے نا، اس سے بھی کوئی ایک اینگل چھوٹ تو سکتا ہے نا، ممکن ہے چھوٹ جاتا ہے کبھی کبھار، اور وہی غلطی ہو جاتی ہے، وہ جن سے چھوٹتا ہے وہی غلطی ہو جاتی ہے، وہی اینگل چھوٹتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ ایسے بنایا ہے کہ ایک عالم کے بعد دوسرا بیٹھے، ایک عالم کے بعد دوسرا بیٹھے، وہ پھر اس غلطی پر آگاہی دیتا ہے. کہتا ہے کہ یہ فلاں عالم انتہائی بڑے عظیم القدر جلیل الرفعت عالم تھے، بڑا منزلت تھی ان کی، لیکن یہاں سے ایک مسئلہ ان سے چھوٹ گیا اور پھر میں یہ بیان کرتا ہوں. اور اس کے دور والے باقی سارے اس کی تصدیق اور تائید کرتے ہیں. دور والے کیا کر دیتے ہیں؟ تصدیق اور تائید. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ بڑے سے بڑے عالم تھے، اپنے زمانے کے مجتہد عالم تھے، لیکن ایک آدھ مسئلے میں کوئی چیز ان سے چھوٹ گئی، لیکن باقی سب نے مل کر ہمیں بتا دیا ہے، لہٰذا اب ہم نے اس مسئلے کے اندر ان کی طرف رجوع کرنا ہے، اس مسئلے کی طرف ان سب کی طرف رجوع. یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ نہیں علماء کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ ان کے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں پیچھے کہ کن کلام کے اندر کیسے تطبیق ہوئی ہے، کیسے تخریج ہوئی ہے، کیسے ترتیب ہوئی ہے، پھر وہ جس طرح سلسلہ چلتا آتا ہے. اور واقعی آپ تمام کلام اٹھا کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ پچھلی صدی کے امام رضا واحد ایسا عالم گزرا ہے جس کے کلام کو آپ اول سے آخر پڑھ رہے ہیں، آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار کہیں سے اس نے کچھ پہلو چھوڑا ہے، کہیں ایسا ہو کہ حدیث کی طرف گیا ہو تو تفسیر کا پہلو مس کیا ہو، تفسیر کی طرف نکلا ہو تو حدیث کی کوئی روایت مس کر دی ہو، یہ درایت مس کر دی ہو، یہ چین یاد نہ رہی. یہ ایسا ہو کہ وہ حدیث و قرآن کے اندر غوطہ زنی کرتے کرتے اس نے ادب کو فراموش کر دیا ہو. کیا کچھ ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم اس کے 18,000 صفحات پر مشتمل فتاوی رضویہ پڑھ لیں، اس کے نور والے قلم سے معطر کنز الایمان شریف پڑھ جائیں، الف لام میم سے لے کے والناس تک. اور اسی طرح آپ اعلیٰ حضرت کے قلم سے نکلنے والے ہر فتوے کو اور ہر کتاب کو دیکھ لیں، آپ ان کی تمام شاعری دیکھ لیں کہ جس میں اور نبی کریم کی تعریف و توصیف کرتے ہیں. کسی مقام پر نہ حدیث کا پہلو جدا ہوتا ہے، نہ قرآن کی تفسیر کا پہلو چھوٹتا ہے، نہ ہی ادب کے جو آداب ہیں ان سے آپ جو ہے وہ دور ہوتے ہیں. ہر ایک چیز آپ نے اپنے کلام کے اندر، اپنے کتب کے اندر، اپنے فقہی انسائکلوپیڈیا کے اندر جمع کر دیا، اور انسان ڈھونڈا ہی چلا جائے ان کو کوئی سبب نظر نہیں آتا. یہ فقط احمد رضا کا قلم ہے. کیا بات، فقط احمد رضا کا قلم. میں کہتا ہوں احمد رضا کو اب جلال الدین سیوطی جو ان سے بڑے عالم ہیں، امام جلال الدین سیوطی اعلیٰ حضرت امام رضا سے بہت بڑے عالم ہیں اور 8ویں صدی کے مجتہد ہیں، لیکن سکم پھر بھی نظر آئے گا. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت امام رضا کو آپ امام ابن حجر اسقلانی پر پیش کریں، وہ ان سے بڑے عالم ہیں، پہلے درجے کے ہیں، پہلے گزرے ہیں، لیکن سکم کہیں نہ کہیں پھر بھی نظر آئے گا. میں کہتا ہوں امام ابن حجر شافعی پر پیش کریں، بڑے عالم ہیں، امام الحرمین کہلاتے ہیں، لیکن سکم کوئی نہ کوئی کلام میں پھر بھی نظر آئے گا. میں کہتا ہوں ملا علی قاری بڑے عالم ہیں، بہت بڑے حنفی گزرے ہیں 10ویں صدی ہجری کے اندر، سکم پھر بھی نظر آئے گا. میں کہتا ہوں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑے عالم ہیں، بڑے گزرے ہیں، اولاد حضرت سے پہلے گزرے ہیں، بڑا نام ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی نظر آ جائے گی، کچھ نہ کچھ چیز نظر آئے. جو محقق ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں آپ 1000 محققین کو بٹھا دیجیے، کیا یہ اعلیٰ حضرت کی ساری کتابیں ہیں، ان میں بس مجھے کوئی غلطی ڈھونڈ کے دکھا دیں، کسی اینگل مجھے دکھا دو کہیں اس نے کہیں کچھ مس کر دیا ہو، مجھے دکھا دو کہیں ادب چھوڑ گیا ہو.
لیکن ہر چیز اپنے پورے صحیح موضوع ہے، ہر چیز اپنے مقام پر بیٹھتی ہے. میں حیران رہ گیا، کہتے ہیں اتنی پرفیکشن ایک انسان میں کیسے آ سکتی ہے، کس طریقے پر. تو آخر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مقام عشق محبت کا نصیب تھا، ایسے ادب کے اندر وہ کھندے ہوئے تھے، عشق مصطفیٰ کے اندر سے ان کا خمیر اٹھا تھا کہ وہ ہر ایک چیز کو اپنے اپنے طریقے پر لے کر چلتے ہیں اور کبھی کسی مقام پر ادب سے بیگانہ نہیں ہوتے، ادب اور معرفت کے اصولوں سے وہ جدا نہیں ہوتے. اس لیے آپ کی شاعری آپ دیکھ لیں، شاعری کے اندر انتہائی ادب ہے، بہترین محبت کا اظہار ہے، بہترین سلیقہ ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام فرمایا کہ اب میں جا رہا ہوں، میرے بعد وہ آنے والا ہے کہ جو آمنہ کا لال ہوگا، جس کے ساتھ اللہ رب العزت اس کائنات میں نور نور فرما دے گا. اور یہ بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے حواریوں کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بیان کرنا ہوتا ہے. اور آمد کیا ہوتا ہے؟ میلاد ہوتی ہے. پھر خود عیسیٰ علیہ السلام اپنا میلاد بھی ذکر فرماتے ہیں، جس کو قرآن ذکر کرتا ہے. کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن پر سلامتی ہو، اس دن پر سلامتی ہو، اس دن پر جس میں میں پیدا ہوں، جس میں میں پیدا ہوں. میلاد تو خود رب نے منایا، اس کے بعد انبیاء کرام نے اس کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد خود ترمذی شریف کے اندر ایسی حدیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا میلاد خود منایا. ہاں، خود جو سیدنا امام ترمذی ہیں، یہ امام ترمذی 204 ہجری میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 204 ہجری میں، اور ان کی وفات ہے 279 ہجری میں، 279 کو یہ فوت ہوئے. اور امام ترمذی نے جب اپنی سنن ترمذی لکھی ہے تو اس میں باقاعدہ ایک باب باندھا، اس باب کا نام لکھا ہے ما جاء فی میلاد النبی، ما جاء فی میلاد النبی. وہ جو میلاد نبی کے متعلق آیا ہے روایت ہو کر، اس کو اس باب میں جمع کر دیا، اور باب کا نام ہی کیا رکھا؟ وہ جو میلاد النبی کے بارے میں آیا، ما جاء فی میلاد النبی. اب بتائیے، میلاد النبی اگر بعد کی ایجاد ہے تو امام ترمذی نے 230 صدی کے اندر آپ نے اپنی کتاب لکھتے ہوئے میلاد النبی کے نام سے عنوان کیوں بنا؟ یہ ٹائٹل یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت کے لوگ میلاد النبی منا رہے ہیں، اور ان کے ہاں یہ عام بات تھی. 3 صدی ہجری کے اندر، آج سے 1100 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 3 صدی ہجری کے اندر بھی وہ لوگ علماء اہل سنت باقاعدہ باب باندھ رہے ہیں اور اس کا نام رکھ رہے ہیں ما جاء فی میلاد النبی. وہ جو میلاد النبی کی غرض سے ہے اس کو میں اس باب میں جمع کر. اور انہوں نے پھر حدیثیں لائی، اس میں ایک حدیث وہ لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے تشریف لے آئے اور دیکھا کہ صحابہ کرام تذکرہ کر رہے ہیں، کوئی کس نبی کا، کوئی کس نبی کا، کوئی کس نبی کا ذکر کر کے حیرانی کا اظہار کر رہا ہے. کہتے ہیں دیکھو یار، ابراہیم علیہ السلام کا کیا رتبہ تھا، وہ اللہ کے خلیل ہو گئے. کوئی کہتا تھا دیکھو آدم علیہ السلام، وہ تو اللہ کے پہلے نبی ہو گئے، اور اللہ نے انہی سے، جو وہ ابو البشر ہے، انہی سے انسانیت کا آغاز کر دیا. کوئی کہہ رہا تھا تمہیں پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وہ تو اللہ سے کلام فرمانے والے ہیں، کلیم اللہ بھی. کوئی کہتا ہے اچھا میں تمہیں اس سے بھی حیرت انگیز بات بتاؤں، عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور نجی اللہ اور صفی اللہ ہوئے، روح اللہ ہوئے. اب یہ ان کی اپنی اپنی حیرت تھی، وہ اپنے اپنے علم کے مطابق یہ ذکر کر رہے تھے اور پھر اس پر حیرت کا اظہار کر رہے تھے. لیکن ان کو ایک بات کا احساس نہیں ہوا کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے تشریف لائے اور کب ان کے پیچھے کھڑے ہو کر باتیں سن رہے ہیں. ویسے تو صحابہ کرام بھی عاشقان مصطفیٰ تھے، بالکل ان کو نبی کریم کی خوشبو خود ہی پتہ بتا دیتے کہ وہ کس گلی سے گزر رہے ہیں اور کب ہمارا محبوب ہم پہ طلوع ہونے والا ہے. لیکن جب محبوب خود چاہے تو، لیکن خود وہ کسی وجہ سے حکمت سے روک لے تو وہ روک لیتے تاکہ ان کی باتیں سنی جائیں اور ان کو خبر نہ ہو کانوں کا. جب باتیں سن لی نا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انٹرپٹ فرمایا. سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ انٹرپٹ فرمایا، کہا کہ اے صحابہ میں نے تمہاری باتیں سن لی کہ کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا رتبہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ سیدنا آدم کی یہ عظمت ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ. فرمایا تم نے سب صحیح کہا، تم نے سب صحیح کہا. نبی کریم نے فرمایا ہاں آدم جو ہیں وہ ابو البشر ہیں، ہاں نوح نجی اللہ ہے، ہاں ابراہیم خلیل اللہ ہے،
ہاں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، ہاں عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، لیکن یہ سب چیزیں ہیں، لیکن انا حبیب اللہ، لیکن سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، حبیب کا رتبہ سب سے بڑھ کر پھر آپ نے ادھر اپنے مقامات کا ذکر فرمایا کہ اس طرح میں قیامت کے دن سارے میرے لوائے حمد کے نیچے جمع ہوں، اور پھر آپ نے اپنے آنے کا ذکر کیا اس کے بعد، تو میلاد کا ذکر آپ نے خود فرمایا، پھر اسی طرح اسی کے اندر آگے چل کر حدیث بیان کرتے ہیں امام ترمذی اسی باب میں، باب ما جاء فی میلاد النبی، کہ صحابہ بیٹھ کر تذکرہ فرما رہے تھے، صحابہ تذکرہ فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے ہیں، ہماری کتنی عظمت ہے، ہمیں کتنی سعادت مل گئی کہ نبی کریم نہ آتے تو ہم بھٹکتے رہ جاتے، ہمیں ہدایت کون دیتا، آپ کے آنے سے ہدایت مل گئی، تو اس پر خوشی کا اظہار فرما رہے تھے، اور آپ کے آنے کی قصے بیان کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا عباس چچا بھی موجود تھے، وہ بتا رہے تھے تمہیں پتہ ہے نبی کریم کی آمد پر ایسے ایسے ہوا، اور ایسے ملک شام کے محلات نظر آ گئے، اور اس طرح جو ہے جو بت تھے وہ گر پڑے، یہ سب ذکر ہو رہا تھا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ادھر مبارک تشریف لے آئے، دیکھا وہ بیٹھے ہیں مجلس سجی، آپ نے فرمایا صحابہ بتاؤ کس بارے میں بات ہو رہی؟ کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے میلاد کا تذکرہ کر رہے تھے، ہم آپ کی ولادت کا ذکر، حدیث کے الفاظ، ہم آپ کی ولادت کا ذکر کر رہے تھے آج کی مجلس میں۔ فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر بولو تو میری ولادت کا ذکر کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے ہم آپ کی ولادت کا ذکر کر رہے تھے، اس پر قسم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں دی کہ مجھے کوئی یقین نہ تھا، لیکن قسم دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا یہ فرشتہ ابھی ابھی آیا ہے جبریل، اور مجھے اس نے خبر دی ہے کہ یہ جو بندے بیٹھے ہوئے مسجد میں ذکر کر رہے ہیں آپ کی ولادت کا، اللہ رب العزت فرشتوں کو جمع کر کے مالے اعلیٰ میں ان پر فخر کا اظہار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، میں اس لیے تم سے پوچھ رہا تھا تاکہ یہ بات جو ہے تم پر ظاہر جب ہو تو تمہیں خوشی ہو، تمہیں خوشی کا عالم ہو، تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام میلاد کی مجلس سجائیں تو اللہ ان فرشتوں کو مالے اعلیٰ میں جمع کر کے ان پر فخر کا اظہار کرتا ہے۔ تو پھر دیکھیے پتہ چلا کہ میلاد منانا اللہ رب العزت کے ہاں بھی مقبول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی مقبول ہے، اور خود صحابہ نے منایا، اور خود لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا؟ ہاں ترمذی کے حدیث کھول کے دیکھیں، ہاں صحابہ نے منایا، ترمذی ما جاء فی میلاد النبی، کیا باب بھی میلاد النبی ہے اس کو بولو۔ امام ترمذی میں 3 صدی کے ہجری کے اندر اس کا نام میلاد النبی رکھا، بتاؤ یار ٹائٹل بھی پروو ہو گیا، اس کے کنٹینٹ بھی پروو ہو گئی، ہر چیز پروو ہو گئی، تو پھر اعتراض کس بات کا رہ جاتا ہے؟ جی اعتراض کس بات کا رہ جاتا ہے؟ تو لہٰذا عظیم اکرامی قدر میلاد ایک عظیم چیز ہے اور اہل سنت کے معمولات میں سے لیکن اس سے بڑھ کر مقصد میلاد، اس سے بڑھ کیونکہ نبی کریم کو کسی کام کے لیے بھیجا گیا، ان کی ولادت کسی کام کے لیے ہوئی ہے، وہ کام جو ہے نا اس کو ہم چھوڑے ہوئے، اس کام کی طرف توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ مقصد کیا تھا آپ کی ولادت کا، آپ کے میلاد کا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم انسان بن جائیں، ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں، ہم اعلیٰ طور طریقے اپنا لیں، ہم اپنے اندر اخلاق ڈال لیں، ہم اپنے کردار کو درست کر لیں، ہم اخلاق حسنہ اپنا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو اپنا لیں۔ لیکن آج کے دور میں ہم جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے ہم ان چیزوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم میں وہ صفات مٹتی چلی جا رہی ہے، ہم میں وہ اخلاق ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ کردار انقا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا مقصد میلاد سے ہم کوسوں دور ہو گئے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مقصد میلاد کو پھر زندہ کیا جائے، اس مقصد کو پھر اپنے اندر تازہ کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر ہیں اس مشن کو آگے لے کر چلا جائے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے صرف اس بات پر، آج ہمارے سینوں کے اندر نبی کریم کی محبت کی شمع روشن ہے نا؟ آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ناموس پر حملہ ہوتا ہے تو ہم سب کے جو خون ہے وہ کھولتا ہے، ہم سب کا جذبہ ایمانی ہمیں اندر سے جو ہے اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم خاموش نہ بیٹھے رہیں، ہم بھی کچھ کریں۔ اسی وجہ سے آپ بھی آج سارے گئے ماشاءاللہ پروٹیسٹ کے لیے، جو نہیں بھی گئے وہ بھی کسی وجہ سے نہ جا سکے، لیکن ان کے اندر بھی ایمان کی رمق ہے، وہ بھی سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے، کس طرح روکا جائے۔ سب اہل ایمان ایسے سنتے ہیں، ان کے ایمان کا اندازہ ہے۔
या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। माशाअल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाएं और किसी को क्यों देखें। और किसी जानिब क्यों जाएं और किसी को क्यों देखें। अपना सब कुछ गुंबदे हज़रा कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबदे हज़रा कल भी था और आज भी है। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। दोनों जहां में इनका चर्चा कल भी था और आज भी है। दोनों जहां में इनका चर्चा कल भी था और आज भी है। बतला दो इन गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जिन आँखों से तैबा देखा वो आँखें बेताब हैं फिर। जिन आँखों से तैबा देखा वो आँखें हैं बेताब फिर। इन आँखों में एक तकाज़ा कल भी था और आज भी है। इन आँखों में एक तकाज़ा कल भी था और आज भी है। उनके दर से सब ओ आए जानस का तो एक सभी ये कि एक तस्वीर तमन्ना कल भी था और आज भी है।
لب پر نعتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہو میری روح چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سبنا پیارا، قسم خدا دی مینوں سبنا پیارا، تسلی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، تسلی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ کی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ کی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، کہ تو ایک تیرا مرضی سپارا، کہ تو ایک تیرا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سبنا پیارا، قسم خدا دی مینوں سبنا پیارا، ایڈا سونا نبی کے دنیا تے آیا نہیں، آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے حج یار یہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے حج یا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے حج یا کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دید ہے رب دا نظارہ، دید میرے نبی دی ہے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سبنا پیارا، ماشاءاللہ، قسم خدا دی مینوں سبنا پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سبنا پیارا، یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا، ذرا اونچا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے سے اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے سے اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، پیارا پیارا نبی کا جھنڈا، سب سے اونچا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں میرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول
یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا تیرا کام ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پر نور ہے زمانہ، پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت روح الامین گارا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گارا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پریرا، تا عرش اڑا پریرا، صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیرے نظر کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیرے نظر کے صدقے، چمکا دیا نصیبہ، چمکا دیا نصیبہ، صبح شب ولادت آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو، نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو، ہے عرش تک یہ شہرا، ہے عرش تک یہ شہرا، صبح شب ولادت آمد کا شور سن کر، آمد کا شور سن کر، پھر آیا ہے بکاری، پھر آیا ہے بکاری، دیتے ہیں صدقہ حصہ، دیتے ہیں صدقہ حصہ، صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے، شادی رچی ہوئی ہے، بوتی ہے شادی آنے، بوتی ہے شادی آنے، دولہا بناؤ دولہا، دولہا بناؤ دولہا، صبح شب ولادت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا جھوم کے بولو مرحبا، شرمانا چھوڑو مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنا دل چمکاؤ، اونچے سے اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے سے اونچا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مشکات تمسینا زجاجہ نور کا، اللہ 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 اللہ، شمع دل مشکات تمسینا زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سیرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سیرا نور کا وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا اللہ 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 تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی کل بالا نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ 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 شم دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا شم دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اللہ 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 نور بنت نور زوج نور 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 بنت نور زوج نور 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 بنت نور زوج نور بنت نور زوج نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رہنا نور کا اللہ 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 نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا اللہ 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 اے رضا میٹھے رضا پیارے رضا اچھے رضا اے رضا میرے رضا احمد رضا سچے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے رضا یہ احمد نور
فیض نور ہے ہو گئی تیری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ 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 سبحان ہوئی گھٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے دیکھو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے دیکھو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے نور والا آیا ہے اے خدا فضل سے تو دیا کرتا ہے تیرا بندہ ہے وہی جو تیرا شکر کیا کرتا ہے اور اس پہ کر دیتا ہے انوار و کرم کی بارش تیرے محبوب کا جو نام لیا کرتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں چمک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں چمک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں اور زمانے پر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا
زمانے پر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے گیت گا رہے ہیں. ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے گیت گا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار دے ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزار دے ربیع الاول. سوائے ابلیس کے یہاں میں صدی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں صدی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ ہو تجھ پہ کیوں زمانہ. میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ ہو تجھ پہ کیوں زمانہ. کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں. کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں. اور قبر میں ان کو جو اپنی پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں. جو دل میں رہ گئے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں. جو دل میں رہ کر چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں صدی تو خوشیاں منا رہے ہیں. دنیا کے دو جہان سردار آ گئے. دنیا کے دو جہان سردار آ گئے. دریا ملاد ہو گئی آمد حضور دی. دریا ملاد ہو گئی آمد حضور دی. کرنے فرشتے سونے کا دیدار آ گئے. کرنے فرشتے سونے کا دیدار آ گئے.
آج عید ہو گئی بخشش کرانے امت دے غمخوار آ گئے بخشش کرانے امت دے غمخوار آ گئے بھر لو کرم نل جولیاں بھر لو کرم نل جولیاں آ جاؤ منگتے ہو رحمت لکان مالک مختار آ گئے بھر لو کرم نل جولیاں بھر لو کرم نل جولیاں بھر لو کرم نل جولیاں آ جاؤ منگتے ہو رحمت لٹان مالک مختار آ گئے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی اور یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الرحمن الرحيم قل يا عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
تصلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما شاء الله جزاك الله. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأسلافه وأخلافه وأمه وأبيه وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا فإنك خير الحافظين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب حكمتك یا رب العالمین. ہم سب کی حاضری میلاد کی مجلس میں قبول فرما. آج کی اس مجلس کے اندر جو کچھ پیش کیا اسے قبول فرما. غلطی کو معاف فرما. مولا جو لنگر پیش کیا ہے جتنے احباب نے اس میں حصہ لیا ہے اپنی طرف سے تعاون کیا ہے سب کو اس کا اجر عطا فرما. صرف پیش کیا جانے والا یہ لنگر بھی قبول فرما. اور جن لوگوں نے اس کو اہتمام میں محنت کی ہے تیاری کی ہے انتظام کیا ہے ان سب کو بھی اس کا اجر عطا فرما. یا رب العالمین کی کافی بھی قبول فرما. اس سب کا ثواب ہماری طرف سے مولا غلطی کوتاہی معاف فرما کے جو کلام پاک پڑھا گیا ہے اس کا ثواب بھی ہم اپنے پیارے آقا عظیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حضور ادباً توفتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. ان کے وسیلے عالیہ کے ساتھ ہمارے قدوس ان کے جملہ آباء و اجداد میں حضرت سیدنا عالم سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام آباء اور امہات کو عطا فرما. یا رب العالمین ان کی والدہ ماجدہ اور والد گرامی کو نصیب فرما. یا رب العالمین ان کی روح مقدس کے طفیل جمیع انبیاء کرام کے ارواح کی پاک اس کا ثواب عطا فرما. یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ سے خلفائے راشدین کاملین کو ثواب عطا فرما. مولا قدوس آقا